حسن ناظرین کرام 24 اپریل کی صبح خوش آمدید کہتے ہیں جی. یہ بھی مہینہ گزرتا ہی جا رہا ہے جی, اور کرولسٹ منتھ میں نے شروع میں ہی کہا تھا جی. اور مئی آئے گا, مئی کا آن پہنچا ہے مہینہ, بہا چوٹی سے ایڑی تک پسینہ. اور پھر ہم اور کہانیاں گائیں گے اور کسے کہیں گے. لیکن بہرحال ہم بجٹ میں بھی داخل ہونے والے ہیں, اور اس کے بعد الیکشن سال بجٹ کے فوراً بعد اندازہ ہونا شروع ہو جائے گا کہ الیکشن کب ہو رہے ہیں. پوری کہانیاں, پوری ترتیب وہی لگ رہی ہے. اللہ خیر کرے, پاکستان کے لیے بہتر وقت لائے. لیتے ہیں ایک وقفہ, وقفے کے لیے حاضر ہوتے ہیں. جی ناظرین کرام, عدلیہ نے ایک اور کام دکھا دیا. پشاور ہائی کورٹ اب بڑا ایکٹیو ہے آج کل, اس کے بیانات بھی آ رہے ہیں, وہ کھل کے باتیں آ رہی ہیں. ان کے چیف جسٹس نے کہا ہے کہ صاحب اگر ہم نے ہدایت کی تھی کہ جتنی بھی نجی ایئر لائن کمپنیاں ہیں اور جہاز ہیں جو پرائیویٹ کمپنیاں چلاتی ہیں, ان کا معائنہ کیا جائے اثر 90 دن کے اندر, اس کی جانچ پڑتال کی جائے. اور اب کوئی حادثہ ہوا, یہ ایئر بلو کے حادثے کے بعد کوئی مقدمہ تھا جس میں یہ انہوں نے لکھا تھا, اب کوئی حادثہ ہوا تو اس کی ذمہ داری حکومت پر ہوگی. احساس ہو گیا تھا کہ نظر انداز کیا جاتا ہے ان معاملات کو. جی ایئر سیکورٹی کو چیک کرنا, دیکھنا, یہ کوئی موٹر سائیکل تو آپ کی ہے نہیں کہ پلگ اگر شارٹ ہو جائے گا اور گاڑی چلنی بند ہو جائے گی تو آپ کھڑے کر کے اس کے کچھ صفائی وائی کر کے دوبارہ بھی کک لگا کے سٹارٹ کر سکتے ہیں. ہواؤں میں جانا, فضاؤں میں جانا, یہ تو انسانی جانوں سے کھیلنا تھا جی. اگر آپ کی ذرا بھی ایئر سیکورٹی ٹائٹ نہیں ہوتی ہے تو معاملہ گڑبڑ ہو جاتا ہے. میں بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ پاکستان کی جو انجینئرنگ سیکشن تھا, ایویشن کا سیکشن تھا انجینئرنگ کا, پی آئی اے کا, وہ دنیا میں مانا ہوا تھا. اس خطے کی اکثر ایئر لائنیں, یہ جو ایمریٹس ایئر لائن ہے جو اس خطے کی اب بہت بڑی ایئر لائن بن گئی ہے, اور وہ 2 جہازوں سے چلی تھی جو پاکستان نے ویٹ لیز پہ دیے. ویٹ لیز کا مطلب تھا عملہ بھی ہمارا تھا, جہاز بھی ہمارے تھے, اس کا ٹریننگ سٹاف, اس کی انجینئرنگ سٹاف سب کے سب پاکستانی گئے تھے. یہ الگ بات ہے کچھ بعد میں انڈین بھی آ گئے, بلکہ چھا گئے, اور برطانوی اور دوسرے لوگوں نے تو قبضہ کرنا ہی ہوتا ہے, وہ کر لیا. لیکن آغاز اس کو اس مقام تک پہنچانے کی ابتدا پاکستان نے کی تھی. اور بھی ایئر مالٹا سے لے کر کئی ایئر لائنیں ہیں جن کو بنانے میں پاکستان نے بنیادی کردار ادا کیا تھا. اب صورتحال یہ ہے کہ آپ کی شکایتیں ہی انجینئرنگ کی آ رہی ہیں جی, کہ ٹینک لیک کر گیا, ٹائر پھٹ گیا. کوئی بڑا مذاق توڑا ہے یہ. آپ موٹر وے پہ جائیں تو خراب ٹائر سے نہیں جانے دیتے, یہ جائے کہ آپ فضاؤں میں اڑتے جہازوں کے لیے اس بات کا بندوبست بھی نہ کریں کہ ان کے ٹائر اس قابل ہوں کہ لینڈ کرتے ہوئے پھٹ نہ سکیں اور ٹوٹے نہ, اور گیئر ان کا خراب ہو جائے. کوئی کرنے والی باتیں ہیں. بہرحال پشاور ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ جی ہم نے کہا تھا کہ 90 دن کے اندر ان کی انسپیکشن کریں, اور کچھ ہوا تو حادثے کی ذمہ دار حکومت ہوگی. حادثہ ہو گیا, حکومت اپنی سیاست میں لگی ہوئی ہے. بل کہا گیا کل کہ حکومت کو اس بات کی پرواہ نہیں, وہ اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں. ساری پارٹیاں اپنی سیاست میں لگی ہوئی ہیں. لوگوں کی جانیں خطرے میں ہیں, لوگوں کا ہر چیز جو ہے اس کے لیے پرابلم پیدا ہو رہا ہے. تو یہ ساری جو کہانی ہے, یہ ساری صورتحال ہے, یہ یقینی طور پر ایک تشویشناک بات ہے. اور اب جتنی بھی انکوائری کی حالت یہ ہے کہ وہ وائس ریکارڈر ملا ہے, تو سی ڈی اے نے, کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی والوں نے 48 گھنٹے کے بعد ہینڈ اوور کیا تو اس کی سیلیں ٹوٹی ہوئی ہیں. وہ کہتے ہیں ہم نے نہیں کیا اس کو گڑبڑ, یہ ایسے ہی ہے. تو کیا مطلب ہے, کوئی کچھ چھپانا چاہتا ہے؟ سی ڈی اے کے تو وزیر بھی ہیں جی, موجود ہیں, اور وزیر جو ہیں وفاقی وزیر ہیں وہ موجود ہیں. یعنی کہ سی ڈی اے گویا اسلام آباد کا کنٹرول اب ایک وزیر کے پاس ہے. وہ سیلے توڑ کے پکڑا دیا کہ آپ کر لو انکوائری, کیا کرتے ہو. بار بار ایک بات آ رہی ہے کہ جیسے کوئی بات چھپانا چاہتا ہے, جیسے کوئی بات کو غائب کرنا چاہتا ہے. اس آدمی کے بارے میں انکوائری کی جا رہی ہے, بوجھا صاحب جو اس کے مالک ہیں, جو ملک سے باہر رہتے ہیں, ان کے بیٹے سے ان کی بیوی کو, یہ پاکستان میں آئے واپس آئے والی بات بھی چلتی رہی ہے. تو یہ کیا کہانی کیا ہے جی, قصہ کیا ہے, کہ سچ مچ نیگلیجنس ہوئی ہے؟ ایسی باتوں میں نیگلیجنس کو معاف کرنا جو ہے نا, یہ ناقابل معافی جرم ہوا کرتا ہے. میرے خیال میں یہ بات, اس پر احتیاط کرنے کی بات تو نہیں ہے صرف, بلکہ اس بات کو, اس کو پروب کرنا چاہیے جی. دوسری بات ہے جی, ہمارے وزیر اعظم جو ہیں وہ بھی بڑے زور کے بیان دے رہے ہیں. انہوں نے کہا عدلیہ میری دوست ہے. فرینڈلی اپوزیشن کے بعد اب فرینڈلی جوڈیشری کا لفظ بھی استعمال کرنا شروع کر دیا. انہوں نے کہا جی میرا بیٹا بھی موجود ہے, پیش ہوگا, سزا ہوگی تو میں صدر سے کوئی معافی کی بات نہیں کروں گا, معافی کی درخواست نہیں کروں گا.
اور میں بھی جیل جاؤں گا اگر کوئی ضرورت پڑی تو ایسی کوئی بات نہیں، میں ڈرتا وغیرہ وغیرہ. اور ہم 1 لاکھ ملازمتیں دیں گے اور نئے بجٹ میں لوڈ شیڈنگ ختم کر دیں گے. یعنی جو لوڈ شیڈنگ تھی وہ بجٹ کی دین تھی. آپ نے بجٹ میں اس بات کی پروویژن نہیں رکھی تھی کہ بجلی پیدا کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا اور کیا مسئلہ حل کرنا پڑے گا. اب آپ سوچ رہے ہیں کہ نئے بجٹ میں ہم کوئی بندوبست کریں گے، اور زرداری سے آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ 3 مہینے کے اندر لوڈ شیڈنگ ختم کر دی جائے گی. تو مطلب ہے کہ لوڈ شیڈنگ ہماری کی ہوئی تھی، ہم اسے ختم کر دیں گے. نہیں کی ہوئی نہیں تھی، ہمیں معلوم ہے کہ ہماری غفلت کا نتیجہ تھی، اب اسے ختم کر دیں گے. ڈاکٹر عاصم نے کہا تھا کہ گیس کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا، کیونکہ وہ مسئلہ بڑا سمپل ہے. ہمارے ہاں ایک ایکسپرٹ نے اس بات کو بیان کیا، بڑی خوبصورتی تھے، کیسٹانی صاحب نے بڑی خوبصورتی سے بیان کیا تھا. اس نے کہا کہ یہ گیس کے کنویں کھودنے کے لیے آپ کو نئے تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جہاں سے گیس ڈسکور ہوئی ہے وہاں اگر آپ نئے ڈرلنگ کریں، یہاں کنویں کھودیں، تو وہیں سے مزید گیس آپ حاصل کر سکتے ہیں. یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. اس کے لیے اتنی رگز پاکستان میں موجود ہیں، حکومت غلط کہتی ہیں موجود نہیں ہے. وہ رگز جن کمپنیوں کی ملکیت ہیں وہ کہتے ہیں کہ جناب جو ہم کام کر رہے ہیں اس کے بدلے میں آپ ہمیں پیسے تو دیں، جو گیس نکال رہے ہیں اس کی قیمت بھی آپ پوری ادا نہیں کر رہے ہیں. آپ نے طے کیا تھا کہ ہم $4 دیں گے ایک فلانے معاہدے کے ساتھ، 10 سال پہلے آپ $2.5 دے رہے ہیں اس کے بدلے میں $4 کی بجائے. اور وہ بھی $4 بھی ہمارا اس پہ شکایت ہے کہ یہ کم ہے، لیکن $4 بھی دیتے تو ہم کچھ کر لیتے. 10 سال ہو گئے اس معاہدے کو. اب وہ کہتے ہیں جی کہ انہوں نے کہا کہ میں کو $6.5 ہم دینے کو تیار ہیں. گویا اگر پاکستان $6.5 دے گا تو وہ ان کے پاس پیسے آئیں گے، وہ کھڑی ریگوں کو چلائیں گے، وہیں سے کنویں کھودیں گے اور گیس آئے گی. سارا کچھ دیکھیے، گیس نہیں آ رہی، ہم نے ان کو صحیح قیمت ادا نہیں کی. بجلی نہیں پیدا ہو رہی، ہم تیل کی قیمت نہیں دے رہے. اور ہماری نااہلی یہ کہ ہم جو بجلی جاتی ہے اس کے بل وصول نہیں کر پاتے. اور کس سے وصول کرتے؟ صوبائی حکومتوں سے، وفاقی حکومتوں سے. اپنے ادارے ہمارے بل نہیں دیتے. تو خرابی تو ہماری اپنی بیڈ مینجمنٹ کی پیدا کی ہوئی ہے. اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ہے. اس کے علاوہ تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا، کوئی بہتر نہیں کر سکتا. انہوں نے کہا لوڈ شیڈنگ بھی ختم کریں گے اور 1 لاکھ ملازمتیں بھی دیں گے. اور علی موسیٰ گیلانی کے بارے میں کہا کہ صاحب موجود ہیں، وزیر اعظم ہاؤس میں موجود تھے، خوش و خرم تھے اور وہ پیش ہوں گے. اور عدلیہ تو میری دوست ہے، اس سے تو مجھے کوئی ڈر نہیں ہے جی. اور باقی انہوں نے انڈیا کے بارے میں کہ جنگوں کا دور ختم ہو گیا ہے، اب جنگوں کا مسئلہ نہیں رہے گا اور جنگیں نہیں لڑی جاتی ہیں، نہ لڑی جائیں گی جی. ہلیری کلنٹن نے پھر وہی بات کی ہے جو پہلے کہی تھی اور جس کی کوئی وضاحت آئی تھی کہ ہم نے دھمکی نہیں دی. انہوں نے پھر اپنی سٹیٹمنٹ میں یہی کہا کہ پاکستان نے اگر ایران کے ساتھ گیس پائپ لائن کے منصوبے کو آگے بڑھایا، وہی بالکل بات ہے، وہ لفظ بے لفظ آگے بڑھایا تو ہم پابندیاں لگائیں گے. اور یہ کہ پاکستان کی خراب معیشت پر اس کے اور برے اثرات مرتب ہوں گے. لگتا ہے کہ ہم کہہ تو رہے ہیں کہ ہم پائپ لائن بچھا رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں، لیکن ہمت نہیں ہو رہی تھی. روس کا نام آیا تھا، چین تو خیر ہٹ گیا پیچھے. غالباً انہوں نے سوچا ہوگا کہ اس میں تپڑ نہیں ہے، یہ ہمیں بھی خراب کریں گے، خود بھی خراب ہوں گے، وہ تو پیچھے ہٹ گیا ہے. لیکن روس نے کہا تھا کہ ہم اس لیے تیار ہیں. پتہ نہیں اس کے معاملے میں اب بات کہاں تک پہنچی ہے، کہاں تک آگے بڑھے گی اور کہاں تک اس کے لے کے آگے جایا جا سکتا ہے جی. اور اب جو مقدمہ اس میں ہو رہا تھا وہ جو اسرا خان کیس ہے، تو پتہ چلا مہران بینک کی اور حبیب بینک کی یا یونس حبیب جس میں انوالو ہے، ساری رپورٹیں، انکوائری رپورٹیں دونوں غائب ہیں. اور وہ بتا رہے ہیں اب جو نئے اٹارنی جنرل ہیں عرفان قادر صاحب، وہ بتا رہے ہیں کہ صاحب وہ رپورٹیں جو ہیں وہ نہیں ملی، ہماری بڑی کوشش کی نہیں ملی، وہ رپورٹیں غائب ہیں. آئی بی کی رپورٹ مل گئی ہے. دیکھیں جی، اس رپورٹ سے یہ ثابت کیا جانا مقصود ہے کہ آئی جی آئی کو پیسے دیے گئے تھے اور پیپلز پارٹی کے خلاف دیے گئے تھے. اب جب بیچ میں آئی بی کی رپورٹ کا پنجاب میں خیال آیا تو وہ یہ ہے کہ شہباز شریف وغیرہ کی حکومت گرانے کے لیے آئی بی نے 27 کروڑ روپیہ خرچ کیا تھا کہ بھئی وہاں یعنی جو حکومت ہوتی ہے اس کی مدد کے لیے یا اس کے مخالفوں کو گرانے کے لیے ایجنسیاں جو کام کرتی ہیں، انہوں نے کہا کہ ادھر بھی کیا تھا، ادھر بھی. انہوں نے رپورٹ دے دی، انہوں نے اس کی مانگی، ڈیٹیل مانگو، یہ پیسے اتنے دیے گئے، کس کو دیے گئے، کس سیاستدان کو دیے گئے، ہم خفیہ رکھیں گے، ہمیں پتہ تو چلے نا کس نے کھایا کس نے کمایا. ان کے نام آ رہے ہیں، ان کے نام بھی پتہ چلے نا کون لوگ ہیں کون لوگ نہیں ہیں جی. تو ابھی تو یہی بحث چل رہی ہے اور میرا بھی یہی خیال بڑی آج اور زیادہ کلیئر ہو گیا ہے کہ شاید یہ مقدمہ یوں ہی چلتا رہے اور یوں ہی پھر یہ کسی وقت وائنڈ اپ ہو جائے اور اس کے نتائج کو نکلیں گے نہیں. کورٹ نے کہا ہے کہ صرف شہادتوں پر بیس کر کے ہم کسی کوئی انکوائری کو آگے نہیں بڑھا سکتے. وہ جو انکوائری موجود تھی
اس کو آگے لایا جائے اور دیکھا جائے کہ وہ کیا ہے جی، اور تاکہ پتہ چلے معاملہ۔ اچھا جی، اندازہ ہو گیا ہے قاہرہ صاحب وزیر اطلاعات ہو گئے، اب انہوں نے بیانات دینے شروع کیے ہیں جس میں کہا ہے کہ آپریشن کیڑے نکال دیے، پی سی او ججز کو مقرر کر دیا گیا وغیرہ کی بات ہے۔ انہوں نے کہا جی سارے جج پی سی او ہیں، کوئی ایسا نہیں جو پی سی او نہیں ہے، اور ان ججوں نے بڑے اچھے فیصلے کیے ہیں وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی بات کی ہے۔ اور کراچی میں زرداری صاحب نے جو ہے نا وہ مقرر کر دی، ایک کمیٹی بنا دی جس کا مقصد یہ تھا کہ انہوں نے تینوں پارٹیوں کو، پہلے بھی تینوں پارٹیاں ہی ہیں، اے این پی ہے، ایم کیو ایم ہے اور پیپلز پارٹی ہے، تو ان کو بلا کے یہ ایک انکوائری کریں اور معاملے کو ٹھیک کرنے کے لیے مشترکہ کمیٹی بنا دی گئی ہے۔ اور مزے کی بات ہے کہ ہمارے رحمان ملک صاحب نے کراچی پہنچتے ہی ایک بیان دیا ہے جس میں کہا ہے کہ بھتہ خوری میں پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم اور این پی تینوں ملوث ہیں۔ یہ نہیں کہا، انہوں نے کہا کہ ان کے لوگ ہوتے ہیں جو کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہر پارٹی کے لوگ ہیں۔ مطلب ان کے یہ تھا کہ پارٹیوں کا کنٹرول نہیں ہوتا لیکن پارٹیوں کے بندے ہی کرتے ہیں۔ یہ بڑی خبر بن گئی کہ انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی کے لوگ بھی ہیں اور ایم کیو ایم کے بھی ہیں اور اے این پی کے ہیں، وہ تو نام نہیں لیتے تھے ان لوگوں کا، انہوں نے نام لیا ہے۔ تو یہ بھی خبر ہے کہ اپنی پارٹی سمیت انہوں نے کہا کہ سبھی کے لوگ اس میں ملوث ہیں اور وہ اس میں شامل رہتے ہیں۔ اب یہ ہماری ساری خبریں ہیں جی۔ ایک سروے رپورٹ شائع ہوئی ہے، بڑی دلچسپ ہے، دنیا کی یونیورسٹیوں کی جو رینکنگ ہے اس کے حوالے سے ہے، جس میں کیمبرج ذرا معمولی سے پوائنٹ سے نمبر 1 پر ہے، نمبر 2 ہارورڈ ہے، 10 یونیورسٹیاں انگلینڈ اور امریکہ کی ہیں، اور باقی اس کے بعد کوئی انہوں نے جو 500 یا کتنی یونیورسٹیوں کے نام گنائے ہیں، اسلامی دنیا کی ایک یونیورسٹی بھی نہیں ہے۔ شاید کہتے ہیں کہ سعودی عرب کی کیا یونیورسٹی ہوگی، کوئی نہ کوئی ایک یونیورسٹی ہے جس کے معاملے میں کہا گیا ہے۔ اور دلچسپ اعداد و شمار یہ ہے کہ اسلامی ملکوں میں 580 یونیورسٹیاں ہیں، 128 پاکستان میں ہیں، صرف ان میں سے 580 یونیورسٹیاں ہیں، اور ان 580 یونیورسٹیاں پورے اسلامی ممالک میں ہیں، اور صرف انڈیا میں 583 یونیورسٹیاں ہیں۔ اور اس پورے خطے میں چین اور انڈیا اور کوریا جو ہے، جنوبی کوریا، یہ تعلیم کے اداروں پہ سب سے زیادہ خرچ کرتا ہے۔ ہمیں عقل آنی چاہیے، ہمارے وہ وزیر فرما رہے ہیں کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں کہ تعلیم کے لیے سارا سرکاری خرچ سے پورا کیا جائے۔ مطلب ان کا ہے کہ نجی اداروں کو آگے آنا چاہیے، کام کرنا چاہیے، حکومت کے پاس اتنے پیسے نہیں۔ حکومت کے پاس اگر ترجیحات نہیں ہیں، وہ مشرف نے جب نئی پہلی پریس کانفرنس کی تھی، جب ان سے پوچھا گیا، ہارون رشید نے پوچھا تھا، وہ یاد ہے کہ صاحب وہ گردے والے پیشنٹ جو ہیں ڈائلیسس ہمارے، انہوں نے کہا ہماری پرائرٹی نہیں ہے، ہم دوسرے پیسے خرچ کریں کہ جو گردے کے مریضوں کو بچاتے پھریں۔ اب یہ ان کا رویہ تھا، ان کی تعلیم پرائرٹی نہیں ہے، اور ورنہ پیسوں کی کمی تو دیکھیے، سارے کام بند کر دیں آپ، اس قوم کو ایجوکیٹ کر دیں، اور ایک سہولت صحت کے حوالے سے اس کو امپروو کر لیں، آپ کے بہت سے مسائل جو حل ہو جائیں گے۔ روٹی کپڑا تو اللہ دیتا ہی ہے، وہ انشاءاللہ لوگوں کو ملتا رہے گا، لیکن یہ بھی خیر اللہ ہی دیتا ہے، آپ تو بندے تو نہیں کرتے، لیکن بندے وسیلہ بنتے ہیں، اور وسیلہ بننا چاہیے۔ اب یہ کتنی افسوسناک بات ہے کہ پوری مسلم دنیا میں 580 یونیورسٹیاں ہیں، جبکہ 583 یونیورسٹیاں صرف انڈیا میں ہیں۔ ترقی کا راز کہاں ہے، کہاں یہ آپ کو معلوم ہوگا۔ ہماری 128 یونیورسٹی ہیں، لیکن ان یونیورسٹیوں کا بہت سو کا لیول جو ہے وہ بھالے نظر ہے۔ ہماری بڑی بڑی یونیورسٹیاں تھیں جن کے معیارات یہ تھے کہ دنیا بھر سے لوگ آ کے پڑھتے تھے، ان کے پاس اتنا بڑا انفراسٹرکچر، اتنا بڑا سائز ہے، لیکن اب وہ یونیورسٹیاں اپنے اس پوٹینشیل پہ کام نہیں کر رہی جتنا اس پہ کرنا چاہیے۔ میرا خیال ہے بڑا سٹرکٹ اس معاملے میں ایکشن ہونا چاہیے۔ ہماری یونیورسٹیوں کی، نجی یونیورسٹیوں میں کوئی بڑی نیک نام یونیورسٹیاں بھی ہیں، کچھ ایک کمرشل وینچر میں لگی ہوئی ہیں، وہ دوسری بات ہے، لیکن بڑی نیک نام یونیورسٹیاں بھی ہیں۔ ہمیں اس بات کی توقع کرنی چاہیے کہ اگر ہماری یونیورسٹیاں، تعلیم کا معیار بہتر ہوگا تو پاکستان خاصی حد تک اس مرحلے سے گزر جائے گا جو ایک رکاوٹ کا اور زوال کا تو نہیں کہتا، ایک سٹیگنیشن کا، انجماد کا مرحلہ ہے جس سے ہم مسلسل گزرتے جا رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ لیتے ہیں ایک وقفہ، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔